بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مبارک طویل تذکرے میں جو چیز الگ سے روشناس کرنے کی، پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات ہیں۔ کسی نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض آپ کی ساری زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی، اور یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی ہے اور کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، ترجمہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تواضع والے، ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے۔ چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی تھے، ممکنہ طور پر سب کی درخواست پوری کرتے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا، خود بھوکے رہتے، دوسروں کو کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ۔ حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا، اور سخاوت اور دنیا کے مال سے بے تکلفی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کیش کوئی چیز ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر میں آرام نہیں فرماتے تھے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹ پر غلہ بھیجا، اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا، پھر بھی کچھ بچا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں گزاری، دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے تب گھر تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سبھی طرح کے مہمان آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مہمان نوازی کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جائے اور گھر میں جو کچھ موجود رہتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقے سے گزارتا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک کافر مہمان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ اس کو پلایا، وہ سب دودھ پی گیا۔ آپ نے دوسری بکری منگوائی، یہ اس کا بھی دودھ پی گیا۔ غرض 7 بکریاں تک نوبت آئی، جب تک اس کا پیٹ بھر گیا۔ آپ دودھ پلاتے رہے، راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کے دیکھ بھال فرماتے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اپنے پھٹے کپڑے خود ہی سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود ہی درست کر لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھوتے۔ مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے تھے۔ مسجد نبوی کے بنانے اور غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ نے کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے محبت فرماتے اور ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جا رہا ہو، اور سب سے خراب گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا جا رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کی حالت یہ تھی کہ چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھیں اور مشکیزے میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینے پر داغ پڑ گئے تھے، انہوں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادمہ کی گزارش کی تو آپ نے جواب دیا، فاطمہ، بدر کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، صفہ کے غریبوں کا اب تک کوئی انتظام نہیں ہوا ہے تو تمہاری درخواست کیسے قبول کروں؟ غریبوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ ایسا ہوتا تھا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہیں ہوتی تھی، ان کی مدد فرماتے، ان کی دلجوئی بھی کرتے، اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین بنا کر اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حشر فرما۔ ایک بار ایک پورا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ ان میں سے کسی کے بدن پر ٹھیک کپڑا بھی نہ تھا، ننگے بدن، ننگے پاؤں۔ ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اثر ہوا، پریشانی میں گھر کے اندر گئے اور پھر باہر تشریف لائے۔ اس کے بعد سب مسلمانوں کو جمع کر کے ان لوگوں کی امداد کے لیے درخواست کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے تھے، کمزوروں پر رحم فرماتے، بے کسوں کا سہارا بنتے اور مقروضوں کا قرض ادا کرتے تھے۔ حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اس کے ذمے قرض ہو تو مجھے اطلاع کر دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور جو ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے، چاہے وہ دوست ہو، دشمن ہو، مومن ہو، کافر ہو، کوئی قید نہ ہوتی تھی۔ گنہگاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے، جانی دشمنوں اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں تک سے آپ نے بدلہ نہیں لیا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائے تو وہ آپ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، اگر تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے تو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حبار بن اسود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا قاتل تھا، فتح مکہ کے موقع پر اس نے چاہا کہ ایران بھاگ جائے، لیکن وہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں بھاگ کر ایران جانا چاہتا تھا، لیکن آپ کا رحم و کرم یاد آیا، اب میں حاضر ہوں، اور میرے جن جرموں اور گناہوں کی خبر آپ کو ملی ہے وہ صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ہمسایوں کی خبر گیری فرماتے، ان کے یہاں تحفے بھیجتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن صحابہ کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے بھی کام کرتے تھے۔ پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا، اس کو پورا فرماتے تھے۔ مدینے کی باندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتیں اور کہتی، یا رسول اللہ میرا یہ کام ہے، آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کا کام کر دیتے۔ بیوہ ہو یا مسکین ہو یا کوئی اور ضرورت مند ہو، سبھی کی ضرورتوں کو آپ پورا فرماتے اور دوسروں کے کام کرنے میں عار محسوس نہ فرماتے تھے۔ بچوں سے بڑی محبت تھی، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ موسم کا نیا پھل، نیا میوہ سب سے کم عمر بچے کو دیتے جو اس وقت موجود ہوتا تھا۔ راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام میں پہل کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل رہی ہیں، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرما دیا کہ یہ طبقہ حقیر ذلیل نہیں ہے بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا، عورتوں کو آپ کی باتیں سننے کا موقع نہ ملتا تھا، اس لیے خود عورتوں کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دن مقرر فرما دیا تھا۔ عورتیں دلیری اور بے تکلفی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتی تھیں، لیکن آپ برا نہ مانتے تھے، ان کی مہمان نوازی کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جو لوگ لاپرواہی برتتے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھا، اور ان بے زبانوں پر جو ظلم ہوتا تھا اس کو بھی آپ روک دیا کرتے۔ ایک بار ایک صاحب نے ایک پرندے کا انڈا اٹھا لیا، چڑیا بے قرار ہو کر پر مار رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس کا انڈا اٹھا لیا ہے اور اس کو دکھ پہنچایا ہے؟ ان صاحب نے کہا، یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہیں رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر اور غریب سب برابر تھے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو آپ بہت چاہتے تھے، ان سے سفارش کروانی چاہی، سفارش کروائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی معمولی آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خود خطاکار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔
مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کھایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ نے نہ کبھی ڈانٹا نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور کیوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں کبھی کسی کو نہیں مارا۔ اور یہ کیا عجیب بات ہے، دیکھیے کہ ایک فوج کا جنرل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے اور جس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، اس نے اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا۔ احد کے میدان میں جب ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے تھے اور جانثار دائیں بائیں کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیاں آگے پیچھے ہو چکے تھے، آگے پیچھے ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں لڑائی کے اکثر موقعوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کا کھڑا ہونا اس کی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھا جاتا تھا، مگر ایسے خوفناک موقعوں میں بھی رہ کر بھی آپ دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ احد کے دن جب مشرکوں کے حملوں میں سر مبارک زخمی اور داندے مبارک شہید ہوئے، یہ فرمایا خداوند انہیں معاف کر دے، یہ لوگ اپنے نبی کو نہیں جانتے۔ سالہ سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی بھی مایوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جگہ نہ بنا پائی، اور آخر وہ دن آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سارے عرب پر چھا گئے۔ مکہ کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ہم لوگوں کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں جس سے ان کے گوشت پوست سب کٹ کٹ کر گر جاتے تھے، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے پھیر نہ سکیں۔ خدا کی قسم دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے پر پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء یمن حضرموت تک ایک سوار اس طرح بے خطر چلا جائے گا کہ اس کو خدا کے سوا اور کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور استقلال یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ جواب دیا تھا کہ چچا جان اگر قریش کے لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایک بار دوپہر کو ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اکیلے آرام فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی شخص آیا اور تلوار نکال کر بولا، بتا اے محمد اب تجھ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اطمینان اور تسلی سے بھری ہوئی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ۔ وہ یہ جواب سن کر کانپ گیا اور تلوار نیام میں رکھ لی۔